بہکایا ہے، متوجہ کرایا ہے، انسان کو بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے، اے حضرت انسان یہ عظیم مہینہ ہے، اس مہینے سے غافل نہ ہو جانا۔ اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں پروردگار عالم کا کہ اس نے اس ماہ میں ہمیں 5 جمعے یہ نصیب کیے ماہ رمضان میں۔ خدا کا شکر ہے۔ اگر آپ غور کیجئے، ہر چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ کے یہاں تمام باب حکمتوں کے کھلے ہوئے ہیں۔ ہر چیز ایک نوعیت چاہتی ہے اور ہر نوع ایک تنوع چاہتا ہے۔ اب رمضان میں اگر نوع کو تنوع میں لے کر کے جائیے تو بہت سارے افراد یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے کیا ہیں؟ پریشان ہیں۔ ابھی جیسے میں آیا زوال کا وقت 12:15 پہ، الحمدللہ 12:05-07 پر مسجد بالکل فل، گنجائش نہیں، جگہ نہیں، کیونکہ بعض منافقین اپنے ہی ہیں، جتنے بھی جمعہ ماہ رمضان میں ادا نہیں کر پائیں گے یا نہیں کر پا رہے ہیں، ان سب کا عذاب انشاءاللہ وہ ان چند افرادوں کے اوپر ہوگا جو بنامے مسلمان تو ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے رکاوٹ اور مانع بنتے ہیں۔ صحیح ہے، اللہ ان کے اوپر عذاب نار کو ملحق فرمائے اور ان کو مسلط فرمائے۔ صلوات پڑھیے کریں۔ چونکہ بہرحال ماہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، عبادت کے موقع پر اگر ہمیں عبادت کرنے سے کوئی اپنا ہو کے تو کتنا بڑا شیطان ہے۔ شیطان تو قید ہے، ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید ہے، آج کا قید ہے کہ کل سے آزاد ہے۔ چونکہ آج 30 رمضان ہے، شیطان آج تک قید رہے گا، اس کے بعد شیطان آزاد ہو جائے گا، اور جب آزاد ہو جائے گا تو ہمارے کتنے دوستوں کو لے کر کے جائے گا؟ یہ انشاءاللہ آئندہ کا جمعہ اس چیز کو کیا کر دے گا؟ بتا دے گا۔ آئندہ کی مسجدوں کا سیلاب بتا دے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی جو چیزیں قابل احترام ہے وہ ہمارے نوجوانوں کی عبادت، وہ ہمارے بزرگوں کی عبادت، چونکہ مسجدوں میں جن سیلاب کا آنا، ہم صبح میں، دوپہر میں، مغربین میں، یہ خود اپنی جگہ پر ایک اہمیت اور عظمت کو رکھتا ہے کہ جہاں پر مساجدیں خالی رہا کرتی تھی وہاں پر مسجدوں میں اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ مسجدیں پھور ہیں۔ تو یہ خطبات شعبانیہ اگر آپ ملاحظہ کیجیے 28 موضوعات تھے۔ ہم ہر چیز پر تو روشنی نہیں ڈال سکے چونکہ ممکن نہیں تھا، چند منٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوشش کی تھی کہ کچھ باتوں کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، جیسے ماہ رمضان اور شیطان کو دیکھیے اور رمضان کو دیکھیے، رمضان کو دیکھیے اور شیطان کو دیکھیے۔ تو شیطان کا، شیاطین کا ہتھ کنڈا ماہ رمضان میں چل نہیں پاتا کیونکہ اللہ نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اب یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو،
یہ حقیقت میں شیطان کے بہکاوے میں یہ اپنے مائنڈ کے جو ان کے یہاں سیلز خراب ہو چکے ہیں، یہ اس بہکاوے میں آ کر کے اپنے آپ کو عبادتوں سے کیا کر لیتے ہیں؟ دور کر لیتے ہیں۔ جیسے شاید غالب کا ہی ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ مجھ کو ہنسی آتی ہے حضرت انسان پر، کارے بد خود کریں اور لعنت پڑے شیطان پر۔ سیم یہی چیز ہے کہ مطلب برے کام خود کرتے کہتے ہیں شیطان پہ لعنت ہو۔ شیطان پہ کیا؟ شیطان تو قید ہے۔ رمضان میں کس پر لعنت ہوگی؟ جو برے کام انجام دے گا اس پر لعنت ہوگی، صحیح ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں ماہ رمضان اور شیطان جو ہے یہ ایک اہم بھومکا ہوتی ہے نفسوں کو بہکانے کی۔ میرے عزیزوں دیکھیں، جو لوگ باہر رہیں یہ پریشان نہ ہوں، انہیں جمعہ تو نہیں ملے گا لیکن روز جمعہ ظہرین کی نماز انہیں باجماعت ہم ادا کرا دیں گے۔ یہ اطمینان سے رہیں تاکہ دقتیں نہ ہو، اور ان کو ہم دعا بھی پڑھا دیں گے جو آخر یعنی جمعے میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، پریشان نہ ہوئیے، چونکہ یہ اسی سال تک کے لیے زحمت ہے، انشاءاللہ آئندہ سال شیاطین قید ہوں گے۔ صلوات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ دعائیں ہیں، یہ دعاؤں میں بہت تاثیر ہوتی ہے، صحیح ہے؟ تو ہم دعا کریں گے کہ اللہ یہ جو ہماری مشکلات ہے، جو ہم ماہ مبارک رمضان میں جمعہ نہیں پڑھ پاتے ہیں دیگر عمومی حالات میں، تو انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالے گا، کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اور ہمیں اس ذات سے بہت امیدیں ہیں جو یہی ہے، سپریم پاور صرف خدا ہے، بقیہ کوئی نہیں ہے۔ کوئی لاکھ بھی کہہ ہے انشاءاللہ یعنی اللہ انہیں اتنی سزا دے گا کہ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اور کتنی سزا دے گا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب سزا ملی اور کب نہیں ملی۔ اب آئیے، ماہ مبارک رمضان میں سب سے افضل ترین عبادت جو ہے وہ گناہوں سے دوری ہے۔ سمجھیے گا میرے عزیزوں، یہ میں یعنی خطبہ شعبانیہ کے آخری موضوع پر ڈسکس کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھ سکیے کہ خطبہ شعبانیہ کے آخری موضوع میں رمضان میں سب سے افضل عمل گناہوں سے کیا ہے؟ دوری ہے۔ اب اگر ہم گناہوں سے دوری رکھتے ہیں، دوری کرتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں تو ہمارا فائدہ کیا ہے؟ اور اگر ہم خدا نخواستہ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں تو ہمارا نقصان کتنا ہے؟ کبھی ان چیزوں کو آپ ٹھنڈے دماغ سے ذرا سا کیا کیجیے گا؟ غور و فکر کیجیے گا، سمجھیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہم گناہ کو انجام دیں گے تو اللہ نے ہر گنہگار کے لیے عذاب الہی رکھا ہے، عذاب جہنم رکھا ہے، صحیح ہے؟ بہت ساری چیزیں اس نے کیا کر رکھی ہیں انسان کے لیے۔ اور اتنا ہی نہیں کہ ہم سوچتے ہیں صاحب سامنے والے کو ہم نے دھوکہ دیا، ہمارا کچھ نہیں کیا، سامنے والا ایک دھوکہ کھایا لیکن ایک ہم نے اچھا دوست کھو دیا، ایک اچھا مرد مومن کھو دیا، ایک اچھا انسان ہم نے کھو دیا، صحیح ہے؟ ہم نے سوچا ہم نے 10-20 روپے کی ٹوپی پہنا دی، مثلا ایک مثال دے رہا ہوں میں، کہ معلوم دیا کہ ہمیں نماز پڑھنے آنا تھا، کرائے کے سواری سے ہم بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد 2-4 لوگ اٹھے اور ایک صاحب، یعنی اب میں مثال دے رہا ہوں، آپ کسی کے اوپر چپکائیے گا نہیں، ایک صاحب کے پیچھے چھوٹا سا قط ان کے پیچھے چھپ گئے، بیچارہ آٹو والا یا رکشے والا سمجھا شاید 2 لوگ اترے ہوں گے، اترے کتنے؟ 3 لوگ، اور اس نے کرایہ دیا 10-10 روپے اور وہ اپنا آگے بڑھ گئی۔ جب تک آگے بڑھتے وہ آگے نکل چکا، اب آواز دیتے تو کیا تھا، اب اس پر آگے چلتا کہتے دیکھا کتنی اچھی ہم نے ٹوپی پہنا دی۔ یہ جو 10 روپے بچائے، آپ جانتے ہیں یہ 10 روپے نہیں گیا، یہ 10 روپے آپ کی نماز لے گیا، آپ کا وضو لے گیا، آپ کا وقت لے گیا، آپ کی عبادت لے گیا، آپ کا روزہ لے گیا، آپ کا ایمان لے گیا، آپ کا عقیدہ لے گیا،
آپ کا امن لے گیا، اور سب سے بڑھ کر کے آپ ان 10 روپے کے چکر میں بے ایمان کا تمغہ آپ کی پیشانی کے اوپر کیا کر دیا گیا؟ لگا دیا گیا۔ اب آپ بتائیے ہم نے فائدہ کتنا اٹھایا اور نقصان کتنا بھرا؟ اندازہ کر سکتے؟ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، کسی کے اوپر چپکائیے گا نہیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میرے عزیزوں کسی کو 2 4 10 روپے کی ٹوپی پہنا دینا، آج کل ابھی آپ دیکھیے گا بہت سارے لوگ عید کی شاپنگ کر رہے ہوں گے اور جانے کے بعد ایک موزہ خریدا، ایک جیب میں رکھ لیا۔ یہ جو جیب میں رکھا یہ کیا ہے؟ اور اسی موزے میں جب ہم آئیں گے نماز عید پڑھنے کے لیے، اس بعد سب سے آگے مولانا کہتے ہیں بتائیے آج عید ہوگی نہیں ہوگی؟ اللہ کے بندے غاصبوں کو ایسی بھی عید نہیں ہوگی، سب بات تو پڑھیے کم سے کم۔ سمجھ گئے؟ یہ سب ایک ایک لمحہ ہے، لمحے فکریہ ہم سب کے لیے سوچنے کے لیے، کہ ہم نے سوچا صاحب اس نے دکاندار کی نظر نہیں پڑی، ایک ٹپ اٹھایا جیب میں رکھ دیا، ایک کلپ اٹھایا جیب میں رکھ دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک کلپ 10 روپے میں مالدار نہیں ہو جاؤ گے، 20 روپے 25 روپے کے موزے میں مالدار نہیں ہو جاؤ گے، لیکن تمہارا گیا کیا؟ یہ جو 30 دن کا روزہ رکھ کر کے 30ویں دن ہم گئے خریداری کرنے کے، روزے میں ڈگو پوری مارکیٹ ٹہلے اور پیاس ہائے اتنا روزہ کھلا ہے، بچوں کو پہنانا ہے، اور وہی بچوں کو غاصب کپڑا پہنایا، غاصب لباس پہنایا، غاصب فلاں پہنایا، غاصب پیسے سے وہ کر لیا، تو روزہ بھی گیا، عبادت بھی گئی، وقت بھی گیا، ایمان بھی گیا۔ اب ایسے کے لیے پیغمبر کیا کہتے ہیں سمجھیے گا؟ پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ گناہوں سے دوری۔ احسن تم، یہ جو ہم نے 2 مثالیں دی یہ گناہ ہے یا گناہ نہیں ہے؟ چلیے ایک مثال اور دیتا ہوں، بہت ہاتھ جوڑ کر کے جتنے افراد چوری کی لائٹ جلاتے ہیں، الحمدللہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، میں حسن ظن کر سکتا ہوں، لیکن صرف ایک لمحے فکریہ کہ جتنے افراد چوری کی لائٹ جلاتے ہیں، اسی سے گرم کیا ہوا پانی وضو کیا، غسل کیا، ہو جائے گا؟ پکایا ہوا کھانا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا؟ عقل مندی کس میں ہے؟ 2 400 روپے کی بل بچانے کے چکر میں ہم نے گوایا کیا؟ دیکھیے میرے عزیزوں، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کے کلمہ گو ہیں، ہم ایماندار ہیں، اپنا سر تو کٹا سکتے ہیں، سر جھکا نہیں سکتے۔ ایمانداری ہماری نہیں جانے کے لیے سب چلا جائے۔ یہ 2 400 روپے میں ہم کیا مالدار ہو جائیں گے؟ نہیں، مالدار نہیں ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان توڑ لیا جائے گا۔ میرے عزیزوں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ ایسی حرکتیں، ابھی گرمی کا موسم شروع ہونے والا ہو، کتنوں کے اے سی فری چلے گی، اور جب فری چلے گی تو ٹھنڈی ہوا بھی ان کے لیے عذاب ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ سب سوچئے گا جا کر کے۔ مولانا رمضان نے 2 3 مثالیں آج دی ہیں آخری ہدایت کے طور پہ، تاکہ آج 30 رمضان ہے، کم سے کم رمضان کا تحفہ تو لے کر کے جائیے، کم سے جب رمضان کا تحفہ لے کر کے جاؤ گے تب عید منانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تب عید منانا۔ بہت سارے نادان ہمارے یہاں صاحب عید کی نماز کالے کپڑے پہنیں گے۔ کالا کپڑا عید کی نماز میں؟ کتنے عقل مند نادان ہے یہ، جتنے بھی اعلان کرتے ہیں نادان ہیں یہ، کیونکہ عید کے دن اللہ نے یوم العید قرار دیا ہے، وعدے کا دن ہے، انعام کا دن ہے، انعام پانے کا دن ہے، غم اپنی جگہ پر ہے، لیکن روز عید کو سیاہ دن، کالا دن منانا یہ غیر عاقلانہ کام ہے۔ ہدایتیں ان چیزوں کی طرف کیا کرتی ہیں؟ توجہ دلاتی ہیں۔ 40 دن کا سوگ رہبر اتنا آسان نہیں تھا جس کا شہید ہونا تھا۔ یہ نفس زکیہ ہیں جو روایتوں میں آیا ہے، قتل حسنیت،
ظہور سے پہلے آپ نے سنا ہوگا نا، روایتوں میں ہے نفس زکیہ حسنی سادات سے سید کا شہید ہونا ممکن ہے، یہ بھی ایک مصداق ہو سکتا ہے، آگے کوئی اور بھی ہو، تو ایسا نہیں ہے، یہ سب ہم ظہور پہ ہیں، لیکن میرے عزیزو جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں پر رہنے دیجیے۔ آپ کو کالا پوچھا لگانا اپنے گھر پہ لگائیے، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن عید کو کالا دیوس منائیے کہ جو مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے اس کے آپ انگوش نمائی نہ کیجیے۔ دیکھیں یہ میری یہ گزارش ہے، بقیہ اختیارات آپ کا ہے، آپ جیسے چاہیں منائیں، آپ جیسے چاہیں عمل کریں، ہمیں کوئی اور نہیں، لیکن ہمارا کام ہے ہدایت دینا، عمل کرنا نہ کرنا آپ کی ذمہ داری۔ ایک سوال پڑھیے سر۔ آپ ذرا سا غور کیجیے اور دیکھیے کہ یہ جو ہم ماہ رمضان میں سب سے افضل ترین ہے گناہوں سے دوری، تو سب سے پہلے ہم اپنے اعمال کو بچائیں، عبادات کو بچائیں۔ جیسے ایک مثال اور دے دوں، الحمدللہ ہمارے یہاں افطاری پر چھینا جھپٹی نہیں ہوئی، یہ ہمیں فخر ہے اپنے یہاں کی مسجد پر، اپنے یہاں کے مومنین پر، نوجوانوں پر، بزرگوں پر، یہ ہمارے یہاں افطاری پر لڑائی جھگڑے نہیں ہوئے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ایک تربیت کا بہترین اصول ہے کہ جس کو مومنین نے فالو کیا، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ایک انسان کی افطاری اگر ایک دن کی ہم نے لے کر کے کھا لیا تو افطاری تو مل گئی، روزہ چلا گیا۔ کم سے کم اتنا تو ایمان جاگا نا، اتنا تو ہم متوجہ ہوئے، ورنہ بہتوں کے یہاں سجدے میں جاتے تھے افطاریاں غائب ہو جاتی تھیں۔ عالم یہ تھا، لیکن الحمدللہ یہاں پر ہمارے یہاں ایسا کچھ ہوا نہیں، دکھا نہیں، شکر خدا کا۔ کم سے کم ایسے روزہ داروں کی صلوات تو پڑھیے نہیں کرتے ہیں۔ سب سے اچھا جو ایک اصل لیا وہ یہی کہ ہم نے افطار میں امانت داری دکھائی، اور ہمارے یہاں سب سے اچھی چیز یہ بھی تھی کہ نہیں ملا تو بھی کوئی شکوا نہیں۔ اگر جیسے کسی دن 19-20 2 4 10 کم ہو گئے 19-20 تو کسی نے آ کر کے یہ نہیں کہا مجھے افطاری نہیں ملی، ادھم مچاتا، ادھم بھی نہیں مچاتا، کیونکہ اسے پتا ہے ہوتی تو مجھے حق ملتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ایک مومن کسی کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کر لے گا، کوئی کسی کو مان لے گا کہ مولانا صاحب کے ساتھ بغیر کسی اجازت کے آ کر کے بیٹھ کر کے افطار کر سکتا ہے، اگر مولانا صاحب ایک کھجور کھائیں گے تو آپ بھی کھجور اسی کی دے دیں گے۔ اتنا یقین رکھتے ہیں ہمارے یہاں کے افراد، اور الحمدللہ اس لیے یہ ساری چیزیں کوئی مشکلات ہمارے یہاں ایسی نہیں ہوتی۔ اس چیز کو تربیت کرنے کے لیے بہت وقت گیا ہے، لیکن الحمدللہ یہ نوجوان جب تربیت ہو کر کے آئیں گے تو یہ پھر یعنی سرباز امام زمان علیہ السلام میں، امام کے امام کے سپاہیوں میں یہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے رہیں گے۔ لیکن میں ان کی بات نہیں کرتا ہوں جو بے ایمان ہیں، ہم ایمانداروں کی بات کر رہے ہیں، چونکہ جو بے ایمان ہیں وہ ان کا تعلق ایمانداروں میں ہے ہی نہیں ہے، ان کی گنتی ایمانداروں میں ہے ہی نہیں ہے، تو نہ ایماندار اور بے ایمان برابر نہیں ہو سکتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر ساری چیزیں بہت فرق کرتی ہیں۔ تو اب اسی چیز کو آپ ذرا سا سمجھیے، میں سمجھتا ہوں چونکہ وقت کم ہے، باتیں زیادہ کرنی ہیں، چونکہ گناہوں سے دوری پیغمبر کا آخری خطبہ اور آخری بیان ہے، یعنی اس ٹاپک کا کہ خطبہ شعبانیہ کا تعارف، اس میں یہی تھا کہ پیغمبر نے بتایا کہ افضل ترین عمل گناہوں سے دوری ہے، اور یہی گناہ جو ہیں ہماری زندگی پر اثرات کیا ڈالتے۔ کبھی آپ نے سوچا؟ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہمارے اوپر اثرات کیا ڈالتے ہیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو 2-4 پوائنٹ گناتا ہوں کہ ہماری زندگی پر اثرات کیا ڈالتے ہیں، یعنی اگر ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس غلط کام کا اثر ہمارے اوپر کیا پڑتا ہے، ہماری لائف کے اوپر، ہماری پرسنل لائف کے اوپر، ہماری سوشل لائف کے اوپر کیا پڑتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، سب سے پہلی چیز کہ
इंसान को हलाक कर देता है। गुनाह क्या करता है? इंसान को हलाक कर देता है। यानी हलाक बिमाने इसमें कि उसका अमल किसी भी तरीके से बाकी नहीं रह जाता। हलाकत यानी हर चीज में खराबी पैदा हो जाना, खत्म हो जाना। उसके बाद गुनाह क्या करता है? दिल को तारीफ कर देता है। यानी अगर उसको अच्छी बात समझाई दी जाएगी कि तुम जाओ अपना काम करो, हमें मालूम है क्या करना है। कभी कभी बहुत सारे अफराद मौलवियों को भी जाकर के धोखा देते हैं, आप हमें दीन न सके, हमें पता है क्या करना है। अगर पता है क्या करना है तो आप मासूम नहीं हो जाएंगे, आप आलिम नहीं हो जाएंगे। आइए आलिम की जगह ले लीजिए अगर आप इतने पढ़े लिखे संजीदा समझदार हैं। लेकिन चूंकि ऐसे अफराद मौलवी को हर करना चाहते हैं ताकि इसके बाद वो कभी उसको टोकेगा नहीं और वो आजाद। अब चाहे वो काला करे, सिया करे, चोरी करे, चमारी करे, बेईमानी करे, कुछ भी करे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये एक तरीके का असर क्या होता है? दिल को तारीफ कर देता है। क्योंकि इंसान जब एक गुनाह करता है तो ये गुनाह का असर उसके कल्ब के ऊपर एक ब्लैक पॉइंट की सूरत में नमूदार होता है और वही धीरे धीरे करके पूरे दिल को घेर लेता है। उसके बाद अल्लाह उस दिल के ऊपर मोहर लगा देता है और अगर इंसान यही तौबा कर ले तो यही धीरे धीरे स्याही सिमटना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे तौबा का तो इंसान का अमल बढ़ता जाता है, स्याही खत्म हो जाती है, अल्लाह गुनाह को माफ कर देता है। इसके बाद इंसान की जिंदगी मुश्किलात से दो चार होती है। यदि गुनाह का असर क्या होता है? मुश्किलात। अभी एक मुश्किल से निकले नहीं तो दूसरे में गिरफ्तार हो गए, दूसरे से निकले नहीं थे तीसरे में गिरफ्तार हो गए, तीसरे से निकले नहीं थे चौथे ने झेल लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? पलट करके देखो कहीं गुनाह तो नहीं किया है, क्योंकि मुश्किलात घेर लेती है। उसके बाद हम दुआ करते हैं तो दुआ को बोल नहीं होते। हम अल्लाह से कहते परवरदिगारा मेरे बच्चे की मुश्किलात को दूर कर दे। दुआ करते करते मुश्किलात अपने दिन हालती और बढ़ती चली जाती है। दुआ को बोलने कहा, इसका मतलब ये हो गया कि गुनाहों के असरात इंसान की जिंदगी पर क्या हो रहे हैं? मुरत्तब हो रहे हैं। इसके बाद क्या होता है? दुनिया में खुश्क साली कहेत, ये सब जितनी बातें मैं बयान कर रहा हूं ये पैगंबर के खुतबात का एक एक जुज है जो मैं उर्दू में आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ताकि आप एक चीज को समझिएगा कि कहेत यानी अभी एक सामान बहुत आसानी से मिल रहा था, वो आसान मुश्किलात का शिकार हो गया। अब रीजन कुछ भी हो, जैसे एक मिसाल लेता हूं, ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग। अभी आप देखिए कितने उनमें से हम भी होंगे कि एक जमाना आएगा कि हम भी हो सकता है लेन लगाए हों उसमें, क्या कहते हैं? क्योंकि मैं आपको कहूंगा आप बुरा मानिए, मैं अपनी मिसाल देता हूं, लेकिन आप जरा सा गौर कीजिए, रीजन कुछ भी हो, जहां पर जुल्म बढ़ेगा वहां पर मुश्किलात बढ़ेगी, जहां पर जुल्म होगा वहां पर मुश्किलात बढ़ेगी। तो इस तरीके से जब मुश्किलात बढ़ेगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि इंसान की दुआ को बोल रही है खुशहाली आएगी। इसके बाद हम अल्लाह से तौफीक मांगे, परवरदिगार हमें तौफीक दे, हम नवाबुल करबला जाकर के कम से कम जाकर के मौला की ज़ियारत कराएं। मालूम ये यहां से लेकर के हम वहां तक तो गए, फजलगंज चले गए और आगे चले गए, मालूम किया कंपनी बाग तक पहुंच गए। उसके बाद किसी शैतान का फोन आया, कहां जा रहे हो? चलो हम लोग बाबा वाले के यहाँ टाइम है, अफ्तार नहीं करेंगे। मान लो जा रहा था, वहीं रिटर्न मारा, पहुंच गया अपने दोस्त के साथ। अब ये जहां पर वो गया, जा कहां रहा था? करबला। पहुंचा कहां? समझ रहे हैं? अब जब ये पहुंच गया, नतीजा क्या हुआ? तौफीक नहीं मिलती। इसी तरीके से हम निकले मस्जिद के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। हमारे दोस्त ने कहा कहा वहां जो की मस्जिद बहुत छोटी थी, आओ चलो यहाँ, मालूम है ना नमाज यहां पढ़ पाया ना वहां पढ़ पाया। समझ नहीं आ रहा है ये सब क्या है? ये सब वो असरात है। मिसाल दे रहा हूं सिर्फ कि तौफीकात का ना मिलना, तौफीकात का ना हो पाना, और इससे बदतर तो वो इंसान है जो घरों में बैठा है, जो कह रहे हैं साहब
कोई बात नहीं, जब इमाम आएंगे तब हम जुमा पढ़ेंगे। मौलाना लल्लार पीछे नहीं पढ़ना है, किसी और आलिम को मैं मानता ही नहीं हूं, इसलिए कि वो खुद जुमा पढ़ लेगा अपने घर के अंदर, जबकि हमारे यहाँ जुमा ऐसे होता नहीं है। लेकिन इंसान की फिक्र जो होती है जब गुमराह हो जाती है, तो यही चीज तौफीकात का सल्ब हो जाना पैगंबर की निगाह में। उसके बाद पैगंबर कहते हैं कि बेमारफत लोगों का मुसल्लत नहीं तसल्लुत हो जाएगा, यानी इसके ऊपर बेदीन लोग क्या हो जाएंगे। अब इसके जो दोस्त अहबाब होंगे वो कौन लोग होंगे, बेदीन लोग होंगे। अब इसके बाद कहते तुम जानते नहीं हो मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे फला दोस्त है फला दोस्त है। अब ये नमाज पढ़ता वो भी नमाज दी, जो रोजा रखता था वो भी रोजा गया, जो पाबंदी करता था तकवे की रियायत करता था वो भी चला गया, और उसके बाद कहता है कि साहब मैं बहुत पावरफुल हूं। तो ये सब बेमार्फत लोगों का मुसल्लत हो जाना, ये गुनाहों के असरात में से एक असर है। इसके बाद आखिरी चीज पैगंबर कहते हैं रिस्क में कमी हो जाएगी। आज आप पलट करके देखिए कितने लोग रिस्क का रोना रो रहे हैं। तो अब अगर ऐसा मौका आता है तो जाओ इस्तिगफार करो। पैगंबर ने कहा इस्तिगफार करो, इस्तिगफार करने से आसमान के दर खुल जाएंगे, तुम्हारी मुश्किलात छटने लगेगी, और दरहाए रहमत से जब रहमतों का नुज़ूल होगा तो परेशानियां तुमसे क्या हो जाएंगी, छटती चली जाएंगी। तो जाओ तौबा करो, और तौबा के जरिए क्या करो, गुनाहों से दूरी अख्तियार करो। अब क्योंकि ये महीना जो हम तक आया था, ये महीने का आज आखिरी दिन है, जो बरकत के साथ, रहमत के साथ, मग़फ़िरत के साथ आया था, तो कम से कम इस महीने में हम जाते जाते अल्लाह से दुआ करते जाए, परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ कर दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आलिहि। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिला मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है, रमजान और वहदते उम्मत। इस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि आज वो मौका नहीं है कि जहां पर हम इख्तिलाफ करें, आज वो जमाना नहीं है जहां पर इंसान फिरका बंदियों में, मसलकों में उलझ करके पैगंबर की उम्मत बिखर जाए। वो मौके नहीं है, मौके नहीं है। लिहाजा यानी जब हम एक कुरान, एक पैगंबर और एक इस्लाम के मानने वाले हैं, तो हमारा फरीजा ये है कि हम दीन की पाबंदी वैसे करें जैसे पैगंबर ने कहा था, क्योंकि हम उस आखिरी जमान में जी रहे हैं कि जहां पर हमें बाकायदा तौर पर रिवायात की बुनियाद पर नजर आ रहा है कि हम ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से बहुत नजदीक हैं, बहुत नजदीक होते जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक मुंजिए आलमे बशरियत, एक ऐसा फर्द, एक ऐसा मसीहा जिसका हम इंतजार कर रहे हैं, और हम इंतजार किसका कर रहे हैं, अपने आखिरी इमाम का, जो पर्दे गैब में है, जिसको 1188 साल हो गए पर्दे गैब में गए हुए। समझ में आ रहा है? अब अगर आप जरा सा गौर कीजिए तो हमारे इमाम की उम्र इतनी ही है, और उसके बाद देखिए तो गैबत कुबरा और सुगरा, ये इमाम का जमाना चलता रहा है। तो हम इंतजार कर रहे हैं उस मसीहा का कि जो हमारा आखिरी इमाम है। सही है। और जब ये आखिरी इमाम है तो फिर क्या होगा? आज ये जो जमाना जिस कंडीशन पर जा रहा है,
جو تحول ہو رہا ہے, جو بدلاؤ ہو رہا ہے, یہی وجہ ہے. جو حق پرست ہے وہ حق کے مسیحے کی تلاش میں ہے, اور جو باطل پرست ہے وہ باطل کے مسیحے کی تلاش میں ہے. صحیح ہے؟ میں دونوں باتیں عرض کر رہا ہوں. باطل کا مسیحا دجال کی صورت میں آئے گا, کانا دجال, ہمارے یہاں روایتیں پائی جاتی ہیں. اور جو حق کا مسیحا آئے گا وہ ہمارا امام کعبے کے پاس ظاہر ہوگا, کعبے سے ٹیک لگا کر کے اعلان کرے گا کہ دیکھو میں ہی مہدی ہوں, میں ہی امام زمان ہوں, میں ہی فلاں ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ سب ساری چیزیں آج کیا ہے, یعنی اسی تحول کی طرف کیا ہو رہی دنیا جا رہی ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے آمادگی کرنی چاہیے. کیونکہ بہت سارے افراد جو ہیں مطلب وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں, ہم کیا کر سکتے. نہیں میرے عزیزوں, جب آخر زمان آئے گا نا تو یہ میزائلیں, ٹینک, ڈرون, فلاں دماغ, یہ ٹیکنالوجیاں کوئی یہ کام نہیں آئیں گے. اور آپ ابھی دیکھیے گا, ہم لوگ اگر اللہ نے حیات دی تو دیکھیں گے, ورنہ آنے والی نسلیں دیکھیں گے کہ جتنے سپر پاور ہیں بنے ہوئے کوئی بھی ہو, ایکس وائی زیڈ, ان کا خاتمہ ہم لوگ اپنی نظروں سے دیکھیں گے. کیونکہ جب ہمارا امام آئے گا نا تو پھر جنگ یہ ٹیکنالوجی وار سے نہیں ہوگی کہ یہ ٹینک ہو, وسفوٹ ہو, فلاں ہو, دونوں زمانہ ختم ہو جائے. کیونکہ ایک قطرہ علم کا دیا گیا تو یہاں تک جو ہمارے امام کے پاس پورا علم کا سمندر ہوگا تو اس کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی, اس کے پاس کیا ہوگا. جس کا ایک نمونہ میں دے کر کے صرف کی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے امام کا چاہنے والا ہوگا پوری دنیا میں کسی بھی جگہ پر وہ ہو, اس کی ایک خاصیت یہ ہوگی کہ جب امام ظہور کریں گے تو وہ اتنی جلدی امام تک پہنچ جائے گا جتنی دیر میں ہم ایک شرٹ پہن لیتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ایک روایت کہتی ہے جتنا ایک ہاتھ آستین ہم پہلے دائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں اور بائیں ہاتھ کے آستین میں بائیں ہاتھ ڈالیں گے, جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر میں ہم اپنے امام تک پہنچ جائیں گے. اور کیسے پہنچیں گے؟ کہا بس مومن کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اشارہ کرے گا, بادل اتر آئے گا, بادل کے اوپر سوار ہوگا, وہ پلک جھپکنے میں وہ اپنے امام کی خدمت میں پہنچ جائے گا. اب بتائیے یہ ٹیکنالوجی چاہے جتنا تیز ڈرون بنا لیں, چاہے جتنی تیز میزائلیں بنا لیں, اس سے تیز نہیں جا سکتی ہیں. سلوات پڑھیے سر. میں بہت بڑی باتیں کہہ رہا ہوں, روایتوں کی بنیاد پر کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیے میرے عزیزوں. جب سمجھیں گے تب سمجھ میں آئے گا یہ جو مڈل ایسٹ کا وار ہے یہ ایک حصہ ہے ظہور سے نزدیک ہونے کا. جائے انسان ریسرچ کرے, جائے انسان تحقیق کرے, جائے وہ پرانے جو پیغمبر کی پیشن گوئیاں تھیں وہی پیشن گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ آخر رمضان ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ سے, میرے عزیز پھر میں کہتا ہوں, توبہ کرنا چاہیے. پروردگار عالم سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم یعنی ہمیں کیا کرے, آخر زمان میں اگر ہمیں دکھا رہا ہے تو ہمارے ایمان کو باقی رکھے. صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو باہر افراد کھڑے ہیں یعنی جو مومنین, کچھ تو چلے گئے, کچھ ویسے جو رہ گئے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جو یہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں. انہیں جمعہ تو نہیں ملے گا, یہ جمعے کی نماز ان کی نہیں ہوگی, لیکن ان کی نماز یہ ظہرین جو ڈیلی پڑھی جاتی ہے وہ میں جماعت سے ان کو پڑھا دوں گا, اور دعا جو جمعے کے دن کی دعا پڑھائی جاتی ہے وہ بھی ہم پڑھا دیں گے تاکہ یہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں ان کو کوئی دقت نہ ہو. جی, اور خطبے کا ثواب انہیں ملتا ہی رہے گا, تو 2 رکعت کا ثواب انہیں ملے گا. اور انشاءاللہ ہماری دعا یہ ہے کہ یہ آج دعا کرے, انشاءاللہ اللہ موقع دے کہ ہم اللہ کی سرزمین کے اوپر سجدہ کرو, کوئی رکاوٹ نہ ہو. صحیح ہے؟ بہرحال کیونکہ ہم زمین پیدا نہیں کر سکتے تو ہم روک بھی نہیں سکتے, ہم زمین کو بنا بھی نہیں سکتے تو ہم روکنے کا ادھیکار نہیں ہے. کیونکہ انسان ایک لمیٹیڈ پیریڈ لے کر زندگی کا, کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کے شعلے ایسے شیاطین کے لیے کیا کر رہے ہوں,
इंतजार कर रहे हों। अब अगर आप जरा सा गौर कीजिए, बस आखिरी 2-3 मिनट और, कि फितरा फितरा क्या करना है? शबे ईद से आज जब मगरिब जैसे ही लग जाए आप फितरा निकालना शुरू कीजिए और गुरबा मसाकीन तक पहुंचा दीजिए। 110 रुपए के हिसाब से, गेहूं के हिसाब से, चावल के हिसाब से 120 रुपए के हिसाब से, और अगर कोई महंगा वाला चावल खाए है, मतलब 100 रुपए, 50 रुपए, 70 रुपए, तो वो उस हिसाब से निकालेगा फितरा। अगर 50 के हिसाब से है तो उसका फितरा फिर एक आदमी का 150 रुपए निकलेगा। 100 रुपए वाला खाया है तो 300 रुपए निकलेगा। 70 वाला खाया है तो 210 रुपए निकलेगा। इस तरीके से वो चीजें बढ़ती जाएंगी, ना ये कि आप इन्हीं के ऊपर आकर के अटक जाइएगा। तो सबसे पहली चीज है फितरा। फिर दूसरी चीज है नौरोज। आज नौरोज की नज़्र आज होगी, 8:15 पर होगी, और आमाल आप कल कभी भी कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह ईद रहेगी तो 2 ईदें एक साथ, जी हाँ, 2 ईदें रहेंगे, तो उस पर हमें ध्यान रखना है। और सफेद चीजों के ऊपर नजर होगी। मिठाई है, सफेद चावल है, दूध है, साथ में सफेद कपड़ा है, चावल वगैरह है, लाके हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। यानी आज की नजर जो होगी वो 8:15 पर यहाँ के हिसाब से होगी। और उसके बाद हमें एक चीज याद आ रही है कि जब कोरोना पीरियड था तो ईरान ने उस पीरियड में हर शहर में तकरीबन एक मशीनें पहुंचवाई थी, कंसंट्रेटर, यानी ऑक्सीजन मशीन जो थी यहां पर भी उसने भेजी थी उस पीरियड में जब कोरोना काल था। और अल्हम्दुलिल्लाह उस मशीन से बहुतों ने ऑक्सीजन लिया भी था, इस्तेमाल भी किया था। आज भी वो मशीन रखी हुई है। तो अब आप सोचिए, ऐसे मुश्किल दौर में ईरान ने हमारा क्या किया था? साथ दिया था। तो हमारा अखलाकी फरीजा क्या है? हम उसका साथ, मैं ये कह सकता हूं आपसे जितना हो सके मदद कीजिए। सही है, मौलाना रमदार बजाते खुद अपनी पूरी सैलरी आपको दे देंगे, मदद कर देंगे। पहले ऐलान करता हूं, पूरी सैलरी हदिया कर वहां के जो मजरूरीन है उनके लिए, जो शोहदा सिद्दीकीन सालिहीन है उनके लिए, जो वहां की जरूरतें हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना में उस वक्त मदद की थी जब हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की कमी थी। तो बहरहाल हमें ये चीज भूलना नहीं चाहिए। और इंशाअल्लाह ईद की नमाज जो होगी वो 8:30 बजे से 10 के बीच में 2 जमातें हमारे यहाँ होंगी, ताकि जैसे आप देखें मोमिन खड़े हुए हैं, उनको दिक्कतें हो रही क्योंकि बाहर पढ़ने की इजाजत नहीं है, तो 2 जमातें होंगी 8 से लेकर के 10 के बीच में, ताकि आप उसमें परेशान ना होइएगा, मुश्किलात का शिकार ना होइएगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इंशाअल्लाह यानी इसके बाद हम लोग रहबर मुअज्जम के जो शहादत हुई है 10 रमजान को, उनका पुरसा देने के लिए अभी हम लोग जाएंगे। जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी उनके नुमाइंदे हैं, उनके पास पुरसा देने के लिए, ताज़ियत पेश करने के लिए, जो हमारे हदिये तोहफे तहत होंगे, हम उन तक अमानत के तौर पर ले जाकर के पहुंचा देंगे, ताकि वो उसको ईरान मुंतकिल कर सकें। तो जो भी देना चाहते होंगे वो यानी इन तरह के जिम्मेदार अफराद तक पहुंचा देंगे। उनकी लिस्ट इंशाअल्लाह बाद में लगा दी जाएगी। ये संडे तक वो कर दीजिएगा। आप कल परसों नसों 2-3 दिन का वक्त है, क्योंकि 2 संडे तक लास्ट डेट है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।